نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر قرآن و سنت اور صحابہ و تابعین و اتباع تابعین اور سلف صالحین اور ائمہ متقدمین کی تعلیمات، ان کی تحقیقات اور ان کی تصریحات کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں. اور ہم پچھلی چند نشستوں سے تصوف کی حقیقت و ماہیت پہ روشنی ڈال رہے تھے، اور ہم نے پچھلی 3-4 نشستوں میں تصوف کی حقیقت اور ماہیت کے حوالے سے علامہ ابن تیمیہ کی آراء پر اور ان کی تحقیق پر اور ان کے مجموعۃ الفتاوی جلد 11 اور تصوف اور صوفیہ پر لکھی گئی ان کی مبسوط تحریر کی روشنی میں بیان کیا ہے. حقیقت و ماہیت تصوف کے ریفرنس سے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب عوارف المعارف کا ریفرنس دے رہے ہیں، اور شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب عوارف المعارف ان جلیل القدر کتب میں سے ہے جس کی بڑے اجل ائمہ حدیث اور ائمہ تفسیر اور ائمہ فقہ و عقائد نے اس کتاب کو سبقاً پڑھا اور قراءتاً اور سماعاً اس کی اجازات اپنے شیوخ سے لیں، اور اپنی ان اسانید کو جو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک متصل تھیں، ان اسانید کو اجازات کے ساتھ اپنے اسبات میں بیان کیا، جن میں سے ایک جلیل القدر امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں. اور انہوں نے اس کتاب عوارف المعارف جو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تک انہوں نے اپنی سند کو بلکہ جمیع اسانید کو مختلف شیوخ سے اور اپنی اجازات کو امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب المعجم المفہرس میں جمع کیا ہے، اور اس کا نام انہوں نے اس کتاب کا تجرید و اسانید الکتب المشہورہ والاجزاء المنثورہ رکھا ہے. یہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، اور میں اپنے پچھلے سفر جو عمرہ کے لیے حرمین شریفین کا سفر تھا تو مدینہ طیبہ سے یہ کتاب خرید کے لایا تھا، اور میں نے حافظ ابن حجر عسقلانی کی وہ تمام اسانید جو انہوں نے ائمہ تصوف تک بیان کی ہیں اپنی اسانید، اور جلیل القدر امہات کتب تصوف تک اپنی اجازات کو بالاسناد بیان کیا ہے اپنے سبت میں، ان ساروں کو میں نے
پورا اسبات اول تا آخر بغور پڑھنے کے بعد لفظاً پڑھنے کے بعد میں نے ان میں سے منتخب کر کے جمع کیا ہے، اور یہ کتاب تیار کی ہے میں نے، المنتقی لاسانید العسقلانی الی ائمۃ التصوف والعلم الربانی۔ یہ کتاب میں نے امام ابن حجر عسقلانی کی تجرید و اسانید الکتب المشہورہ کے انتخاب سے مرتب کی، اور انتخاب ان کتب کا جو امہات کتب ہیں صرف تصوف کی، اور امام عسقلانی نے ان کتب تصوف کو سبقاً پڑھا ہے، اور اپنے شیوخ سے اور اکابر ائمہ سے ان کی اجازت لی ہے، سماعاً بھی اور قراءتاً بھی، اور تمام متصل اسانید کو جو امام الشیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہیں، ان کے ساتھ امام عسقلانی نے ان کو اپنے اس ثبت میں جمع کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا ہم آج مطالعہ شروع کر رہے ہیں، حقیقت و ماہیت تصوف کے باب میں، اور یہ سلوک و تصوف کے سبجیکٹ پر، طریقت و تصوف کے سبجیکٹ پر ایک ٹیکسٹ بک ہے، امہات کتب تصوف میں سے ہے، اور ٹیکسٹ بک ہے جس کا درجہ ایک متن کا ہے، اور اپنے اپنے دور کے جلیل اور قدر ائمہ حدیث، خواہ وہ امام سیوطی ہوں، خواہ وہ امام عسقلانی ہوں، خواہ وہ امام ابن قدامہ ہوں، خواہ وہ علامہ ذہبی ہوں، الغرض جتنے جلیل القدر ائمہ فن اسماء الرجال کے، فن حدیث کے، علم تفسیر کے، علم عقیدہ کے گزرے ہیں، جو اتھارٹیز ہیں امت مسلمہ کی تاریخ کی، ان سب نے کم و بیش عوارف المعارف دیگر کتب تصوف سمیت، مگر ان کا تذکرہ میں ہر ایک کا الگ الگ جب اس کتاب کی باری آئے گی تو انشاءاللہ کروں گا، مگر ان امہات کتب تصوف سمیت خاص طور پہ عوارف المعارف کا نہ صرف مطالعہ کیا ہے بلکہ اس کو پڑھا ہے، اس کی اجازات لی ہیں اور اپنی اسانید بیان کی ہیں، اور پھر ان اسانید کے ساتھ لطف یہ ہے کہ ان جلیل القدر ائمہ نے اپنی اپنی کتب میں بے شمار مقامات پہ ان کو بطور اتھارٹی کوٹ بھی کیا ہے، بطور اتھارٹی کوٹ کیا ہے، اور اس کتاب عوارف المعارف کی عظمت اور اس کی جلالت اور اس کی ثقافت پر پھر حافظ ابن حجر عسقلانی کا تو میں کوٹ کر رہا ہوں آگے کہ انہوں نے اسانید بیان کی ہیں، علاوہ ان کے امام جلال الدین سیوطی نے اس کا تذکرہ کیا ہے جس سے اس کی ثقافت کا ثبوت ملتا ہے، پھر امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبقات الشافعیہ میں سند کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، پھر حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 13 صفحہ 138 پر بیان کیا ہے اس کا، جس سے ان جلیل القدر ائمہ حدیث، ائمہ تفسیر، ائمہ فقہ اور ائمہ علم کے ہاں یعنی اس کتاب کی اور شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ثقافت علمی اور جلالت علمی کا تعین ہوتا ہے۔ پھر ابن نکتہ نے التقیید میں بیان کیا ہے اکابر اور اجلہ ائمہ حدیث اور ائمہ علم کے ان اقوال کو جو شیخ شہاب الدین سہروردی اور ان کی کتاب عوارف المعارف کی جلالت و ثقافت پر دلالت کرتے ہیں۔ ابن نکتہ نے تکملۃ الاکمال میں بھی ذکر کیا ہے جلد 3 میں، امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ذکر کیا ہے، اسی طرح علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں بیان کیا ہے، اسی طرح علامہ ذہبی نے تاریخ الاسلام میں بیان کیا ہے، حدیث کے جلیل القدر امام منذری نے التکملہ میں بیان کیا ہے، اس طرح امام ناصر الدین الدمشقی نے بیان کیا ہے، یاقوت الحموی نے بیان کیا ہے معجم البلدان میں، سبکی کا میں ذکر کر چکا طبقات شافعیہ میں، اور امام ابن نجار نے اپنی تاریخ میں۔ الغرض یہ جلیل القدر ائمہ ہیں اور محدثین ہیں جنہوں نے اور امام اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقام کو اور ان کی کتاب عوارف المعارف کی ثقافت و جلالت کو بیان کیا ہے اپنے اپنی کتب میں۔
یہ صرف اس کی آتھینٹیسٹی کے لیے میں نے کوٹ کیے. اب حافظ ابن حجر عسقلانی جیسا کہ میں نے ذکر کیا تجرید الاسانید میں اپنی ایک سند اس کتاب عوارف المعارف تک، اب اس سے بیان کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، وہ یہ کہ جو لوگ علم سے شغف رکھتے ہیں، معمولی سا بھی شغف رکھتے ہیں علم حدیث کے ساتھ، علم الاسانید کے ساتھ، علم الاثبات کے ساتھ، اور جنہیں پہچان ہے کہ کیا طریقے ہیں جن سے کتابوں کی ثقاہت اور ان ائمہ علم کی جلالت کا تعین ہوتا ہے اور ان کا مقام کا مسلمہ ہونا اور ان کا اتھارٹی ہونا اور ان کے ائمہ علم اور ائمہ حدیث اور ائمہ تفسیر و فقہ کے ہاں حجت ہونا معلوم ہوتا ہے. کیا طریقے ہیں جن کو اس سبجیکٹ کا تھوڑا سا بھی علم ہے، انہیں اس بات کے سمجھنے میں کوئی تأمل نہیں ہوگا کہ یہ جلیل القدر امام جن کا میں نے ذکر کیا، یہ سب ائمہ تصوف کے معروف نہیں ہیں، یہ حدیث کے ائمہ ہیں، یہ علم فقہ کے ائمہ ہیں، علم عقیدہ اور علم تاریخ کے ائمہ ہیں، علم تفسیر کے ائمہ ہیں، جن سب کے میں نے نام گنوائے، اور بطور خاص علم الحدیث اور اسماء الرجال کے ائمہ تھے. اب اس پائے کے امام حافظ ابن عسقلانی جیسے، جن کی فتح الباری اور جن کے بغیر صحیح بخاری کا مطالعہ ہی آگے روایتاً نہیں چلتا، شرق ہو یا غرب، عرب ہو یا عجم، جب صحیح بخاری کا مطالعہ کیا جائے گا، کوئی شیخ الحدیث، کوئی عالم، کوئی محدث جب بھی صحیح بخاری کو پڑھے گا، پڑھائے گا، تو وہ اس کا مطالعہ، اس کا درس بنتا ہی نہیں ہے جب تک فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی کی ساتھ نہ ہو. علاوہ اور کتابیں بھی ہیں، قسطلانی کی بھی ہے، ارشاد الساری ہے، علامہ عینی کی بھی ہے، عمدۃ القاری ہے، العاض القیاس، اور بے شمار کتب ہوتی ہیں، مگر ان تمام کتب کے اوپر چوٹی کی کتاب فتح الباری ہوتی. اب اس پائے کے، اور یہ پھر علم الحدیث میں سند اور حجت ہیں، امام علی الاطلاق ہیں. اب جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس پائے کے امام اگر تصوف کو علوم دین سے خارج تصور کرتے ہوتے تو وہ کتب تصوف کو سبکن پڑھ کر متصل اسانید کے ساتھ ان کے مؤلفین تک اور ان کتب تک نہ اپنی اجازات نقل کرتے، نہ آگے بیان کرتے، نہ ان کو اسبات میں داخل کرتے. اگر معاذ اللہ یہ دین کے منافی تصوف، کوئی دین کے منافی کوئی علم یا کوئی مضمون ہوتا، اگر یہ مضمون تصوف کا بدعت ہوتا، علوم شریعت کے خلاف ہوتا، یہ کتب تصوف اگر لغویات پر اور اباطیل پر، باطل تعلیمات پر معاذ اللہ مبنی ہوتی، صوفیاء کی تعلیمات معاذ اللہ دین کے متوازی، متقابل، متصادم ہوتی، تو یہ ائمہ علم، ائمہ دین، ائمہ حدیث جنہیں ہر مکتب فکر، خواہ وہ مقلدین ہیں، اہل سنت ہیں، اور خواہ وہ اہل الحدیث یا سلفی کہلانے والے ہیں، خواہ وہ حنفی ہیں، وہ مالکی ہیں، وہ شافعی ہیں، وہ حنابلہ ہیں، جمیع اہل سنت کے جتنے مکاتب فکر ہیں، ان کا حافظ ابن حجر عسقلانی جیسی شخصیتوں کے معتمد اور مسلم امام علم ہونے پر پورا، اور حجت ہونے پر پورا اعتماد ہے. یہ الگ بات ہے کہ جزوی طور پر مسائل کی تشریح میں ہر ایک کوئی آدمی اس امام کی رائے کو لے لیتا ہے، کوئی دوسرے کی لے لیتا ہے، لیکن میں تو بالاجماع بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کتابوں کو، اگر وہ یا تصوف کو بطور علم یا صوفیاء کو بطور طبقہ معاذ اللہ اہل دین میں سے یا طبقات دین میں سے یا علوم دین میں سے، علوم شریعت میں سے خارج سمجھتے، یا عجم کی کوئی فتنہ اور بدعت پیدا کردہ فتنہ اور بدعت سمجھتے، تو وہ اپنی اسانید کو زینت نہ دیتے. اور پھر ایک دو کتابوں کی بات نہیں ہے، میں نے امام عسقلانی کی تجرید الاسانید سے انتخاب کر کے اپنی کتاب المنتقى لاسانید العسقلانی میں 100 کتب تصوف کی جمع کی ہیں. اس میں تجرید الاسانید میں، المعجم المفرس میں، امام عسقلانی نے 100 وہ امہات کتب بیان کی ہیں جو تصوف کی ہیں، تصوف کی امہات کتبیں اور مصادر ہیں. ان کتب تک اپنی اسانید متصلہ اور اپنی اجازات بیان کی ہیں. صرف
تصوف کے موضوع پر 100 کتابیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہیں کتنا شغف ہوگا تصوف کے ساتھ، ان کی کتنی عقیدت ہوگی ائمہ تصوف اور صوفیاء کے ساتھ، ان کی کتنی قلبی، اعتقادی، ذہنی، فکری، نظریاتی وابستگی ہوگی، تتبع ہوگا، کتنی پیروی ہوگی ان کے دل میں ائمہ تصوف اور ائمہ صوفیاء کے ساتھ. ورنہ 1-2 کتابیں ویسے بطور علم اور فن کے پڑھ لیتے، 100 کتب تصوف کی انہوں نے درج کی اپنی سند میں، اسانید میں. ان میں صرف اب عوارف المعارف کو کوٹ کر رہا ہوں تاکہ ہر کتاب کی جب باری آئے تو الگ سے اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. اس کی ایک سند امام ابن حجر عسقلانی نے اپنے شیخ جمال الدین عبداللہ بن عمر بن علی الصوفی سے اذنن مشافہتن، ایک سند ان کے طریق سے لے کر متصلاً امام قطب الدین محمد بن احمد بن علی القسطلانی ان کے طریق سے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک بیان کی ہے. اور دوسری سند حافظ ابن حجر عسقلانی نے عوارف المعارف امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ان تک اپنے شیخ امام ابو العباس احمد بن محمد بن عبد الغفار الاسکندرانی سے کے طریق سے روایت کی ہے، جو امام محی الدین احمد بن ابراہیم الفاروسی کے طریق سے شیخ شہاب الدین سہروردی تک پہنچتی. پھر امام عسقلانی نے اپنی ایک عالی سند اسناد عالی کے ساتھ اور ابو ہریرہ بن ذہبی عن ابی نصر ابن شیرازی 4 واسطوں کے ساتھ فقط بیان کی ہے، 3 واسطوں سے، جو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی. تو اپنی 3 اسانید صرف عوارف المعارف تک الگ الگ بیان کی ہیں اجازات سے. اور پھر جو امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بیان کیا ہے اپنا مشیخہ، یعنی ان کا جو اپنا اثبات ہے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا، پھر وہ پورا کا پورا امام عسقلانی نے پڑھا ہے اور وہ بالاسناد اس کی اجازت رقم کی ہے اسی تجرید الاسانید میں. پھر امام عسقلانی نے شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے امام ابو داؤد جو صاحب سنن ہیں سیاستہ کے، ان کا جو رسالہ ہے الی اہل مکہ، اس کی سند جو امام عسقلانی نے اپنی بیان کی ہے کہ جو امام ابو داؤد السجستانی تک جاتی ہے رسالہ لأہل مکہ کے لیے متصل، وہ سند بھی حافظ ابن حجر عسقلانی کی امام الشیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے طریق سے جاتی ہے. یہ علم الحدیث میں بھی ان کو اپنا امام اور اپنا شیخ مانا ہے. حافظ یعنی امام ابو داؤد تک ایک سند شیخ شہاب الدین سہروردی کے طریق سے بیان کی، اور پھر اس کے بعد اس کی ایک اور سند پھر شیخ شہاب الدین سہروردی کے طریق سے دوبارہ امام ابو داؤد السجستانی تک ایک اور سند بھی بیان کی ہے. تو یعنی 2 سندیں حافظ ابن حجر عسقلانی علم الحدیث میں شیخ شہاب الدین سہروردی کے طریق سے بیان کرتے ہیں، اور 3 سندیں تصوف کے علم میں حافظ ابن حجر عسقلانی اپنی اسانید میں شیخ شہاب الدین سہروردی تک بیان کرتے ہیں. یہ میں نے اس کتاب کی جو حجیت ہے، اس کی ثقاہت ہے اور جلالت علمی ہے، اس کا ذکر کیا. اس سے نہ صرف ہمیں اس کتاب کی ثقاہت کا علم ہوا بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے جلیل القدر ائمہ اور علامہ ذہبی جیسے اور امام جلال الدین سیوطی جیسے بڑے اکابر ائمہ حدیث کا علم تصوف پر ان کا عقیدہ بھی واضح ہوا. اب اس کے بعد میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ جو تصوف کی حقیقت و ماہیت پر حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان کرتے. یہ کتاب ان کی، میں چونکہ تذکرہ ہو گیا عوارف المعارف کا، یہ میں آپ کو دکھا بھی دوں. عوارف المعارف کی یہ کتاب 2 جلدوں میں ہے عربی میں، جو المکتبہ المکیہ میں کی چھپی ہے، اور میرے پاس 2001 عیسوی کا یہ نسخہ ہے. اور یہ اس کی تمام احادیث کی تحقیق اور تخریج ہے اس کتاب میں. جو عوارف المعارف میں امام شہاب الدین سہروردی نے اس تصوف کی کتاب کو آیات قرآنی کے علاوہ صرف جن احادیث سے
ثبوت دیا ہے تصوف کا احادیث نبوی سے. صحابہ کرام کے آثار اور اقوال الگ ہیں، تابعین کے آثار و اقوال الگ ہیں، اتباع التابعین کے الگ ہیں، اور سلف صالحین اور ائمہ متقدمین کے الگ ہیں. میں بات کر رہا ہوں صرف احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متصل سند کے ساتھ مرفوع ہیں، اور ان میں سے سینکڑوں احادیث ہیں جن کو صرف شیخ شہاب الدین سہروردی نے کوٹ کر دیا ہے بطور ریفرنس. اب ان میں سے پھر 586 احادیث ایسی ہیں، 586 احادیث جن کو شیخ شہاب الدین سہروردی نے بطور سند تصوف کے ثبوت میں کوٹ کیا ہے. 586 احادیث سے تصوف کا ثبوت فراہم کیا ہے، اور ان 586 میں سے 95 احادیث وہ ہیں جنہیں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک اپنی متصل اور سند مرفوع کے ساتھ جن کو روایت کیا ہے. یعنی آؤٹ آف 586 یہ ٹوٹل نمبر ہے حدیث کا جن کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے ثبوت تصوف میں. ان میں سے 95 100 کے قریب وہ احادیث ہیں جن کو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے اپنی سند متصل اور سند مرفوع کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا ہے. میں نے ان تمام احادیث کو بھی الگ جمع کیا ہے جو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہیں، متصل اور مرفوع سند کے ساتھ، اور اسے ایک الگ کتابی صورت میں میں نے مرتب کیا ہے جس کا نام ہے المرویات السہروردیہ من الاحادیث النبویہ، جو شیخ شہاب الدین سہروردی کی صرف مرویات حدیث ہیں متصل اور مرفوع سند کے ساتھ. تو یہ جو حدیث اس وقت کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، اور وہ سند حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بیٹے اگر تو یہ کر سکے اور تجھے اس بات پہ قدرت حاصل ہو جائے اور تو اس میں کامیاب ہو سکے کہ اپنی صبح بھی اس حال میں کرے اور اپنی شام بھی اس حال میں کرے کہ تیرے دل میں کسی اور دوسرے شخص کے لیے کوئی کینہ اور میل کچیل نہ ہو. یعنی اگر تو اس بات پہ قادر ہو سکے کہ نہ کسی صبح میں تیرا دل میلا ہو، نہ کسی دن کی شام میں تیرا دل کسی کے لیے کینہ کے ساتھ میلا ہو، تیرا دل زندگی کی ہر صبح بھی صاف اور شفاف رہے اور زندگی کی ہر شام بھی صاف اور شفاف رہے، کسی کے لیے کوئی کینہ اور کوئی گرد اور کوئی میل کچیل نہ ہو تیرے دل میں، تمام انسانوں اور مخلوق خدا اور مسلمان بھائیوں کے لیے تیرا دل اتنا صاف ہو. فرمایا اگر تو ایسا کر سکے تو ففعل، یہ ضرور کر یا بنی وذالک من سنتی، میرے بیٹے یہ میری سنت ہے. اب شیخ امام شہاب الدین سہروردی نے تو یہ حدیث اپنی سند سے بیان کی ہے، مگر الگ عرض کر رہا ہوں، میں پہلے حدیث پوری مکمل کر لوں. یہ میری سنت ہے بیٹے، یہ میری سنت ہے. یعنی دل کا عمر بھر ہر صبح ہر شام ہر قسم کے غل سے، کدورت سے، بغض سے، اناد سے، کینے سے اور میل کچیل سے پاک صاف رہنا اور دل کو پاک صاف رکھنا ہر قسم کے گرد و غبار سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میری سنت ہے. وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحْيَانِي، تو جس نے میری اس سنت کو زندہ کیا اس نے گویا مجھے زندہ کیا. وَمَنْ أَحْيَانِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، اور جس نے مجھے زندہ کیا مَعِي فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب یہ جو حدیث ہے اس کو جو پہلا حصہ ہے اس حدیث کا کامل وہ امام ترمذی نے بھی اس کو کتاب العلم میں روایت کیا ہے، امام ترمذی نے، اور اسے امام ابو یعلا نے بھی روایت کیا ہے اپنے مسند میں، امام طبرانی نے روایت کیا ہے معجم الکبیر میں، امام بزار نے بھی اس کو روایت کیا ہے اپنی سند کے ساتھ.
امام ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے، امام بہقی نے الشعب میں بھی روایت کیا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تمام ائمہ، امام منذری نے روایت کیا ترغیب و ترہیب میں، ہر ایک نے اپنی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، مگر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنی سند کے ساتھ بیان کی۔ اب یہ بیان کر کے وہ تصوف کی جو حقیقت جس کا میں ذکر کر رہا تھا، اس تصوف کی حقیقت کو اور ماہیت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فالصوفیہ ہم الذین احیوا ہذہ السنہ، فرمایا پس صوفیہ وہ لوگ ہیں، اب تصوف کی حقیقت و ماہیت آ رہی ہے اس حدیث نبوی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ صوفیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو بطور خاص اپنی زندگیوں میں عملاً زندہ کیا ہے۔ یعنی صوفیہ نے اپنے اندر آقا علیہ السلام کی بے شمار سنتوں کو جمع کیا اور وہ کامل نمونہ ہوئے اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بے شمار فضائل، مناقب اور محامد سے جو آقا علیہ السلام کے اخلاق اور معمولات اور سنن سے تھے، ان سے اپنی سیرتوں کو مزین کیا، آراستہ کیا، مگر جس ایک سنت کی پیروی میں وہ سب سے بڑھ گئے اتباع اور عبادت کے ساتھ، اتباع کی کثرت اور عبادت کی کثرت کے ساتھ، وہ صفائے قلب کی سنت تھی۔ اس لیے وہ صوفیہ کہلائے کہ صوفیہ کے عنوان میں صفائے قلب کی طرف یہ اشارہ تھا، لفظاً بھی اور معنن بھی۔ اس لیے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی ماہیت یہ بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص تزکیہ اور تصفیہ پر اور ریاضت و مجاہدہ پر اور زہد اور ورع پر زور دے کر سب سے زیادہ اس سنت نبوی کو کہ صفائے قلب ہو، ہر غل سے، ہر کدورت سے، ہر کینے سے، ہر میل سے، ہر کچیل سے، ہر رغبت دنیاوی سے اور ہر نجاست سے جب دل صاف ہو جائے، جنہوں نے اس سنت پہ زیادہ زور دیا اور اس کو زندہ کر دیا عملاً اپنے اخلاق کی شکل میں، وہ طبقہ صوفیہ کا کہلایا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کے سینوں کی طہارت ہے اور ان کے دلوں کی صفائی ہے، یہ تصوف کے امر کا ستون ہے، عماد التصوف ہے۔ تصوف کی عمارت اس چھت پر قائم ہے، ان ستونوں پر قائم ہے۔ وَبِذَلِكَ ظَهَرَ جَوْهَرُهُمْ، اور پھر اس صفائے قلب سے جو تصوف کا بنیادی ستون ہے، اس سے تصوف کا جوہر ظاہر ہوا اور یہ چیز ان کی فضیلت کا بنیاد بنی۔ اور وہ بیان کرتے ہیں پھر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیاء کے ہاں اور تصوف کے نزدیک یہ جو غل ہے، یہ جو کدورت ہے دل کا، یہ جو کینہ ہے، یہ جو ناپاکی ہے، یہ جو میل کچیل ہے دل کا، گرد و غبار اس کے ساتھ ملوث ہو جانا اور کسی کے لیے دل میں حقد اور حسد اور بغض اور کینہ کا آ جانا، فرماتے ہیں اس ساری چیز کا مدار، یہ اس کا اصل سبب اور اس کی اصل علت محبت دنیا ہے۔ جس دل میں محبت دنیا ہوگی، دو محبتیں، فرماتے ہیں محبت دنیا اور محبت رفعت، یا محبت المنزلہ عند الناس۔ ایک یہ کہ دنیا کی محبت ہو، اب دنیا کی محبت میں مال بھی آ گیا، دولت بھی آ گئی، زر اور زمین بھی آ گیا، جاہ و اقتدار بھی آ گئی، منصب بھی آ گئی، سارا کچھ حرص و ہوس دنیا میں محبت دنیا کے عنوان کے تحت آ گیا۔ پھر فرمایا لوگوں کی نگاہ میں رفعت اور منزلت کی محبت، لوگوں کی نگاہ میں بلند عزت ہونا، بلند رتبہ ہونا، قدر و منزلت کا اونچا ہونا اور بڑھائی کا دکھائی دینا، دوسری اس چیز کی محبت۔ کہتے ہیں یہ دو محبتیں جڑ ہیں ہر قسم کے غل کے لیے، دو لوگوں کے ساتھ بغض کے لیے، اناد کے لیے، حسد کے لیے، حقد کے لیے، تکبر کے لیے، کینہ کے لیے، کدورت کے لیے۔ یہ جتنے رسائل ہیں جو دلوں کو پراگندہ کرتے ہیں، پلید کرتے ہیں، جن سے دلوں کو صاف کرنے کا نام تصوف ہے، اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ دوسری شرط۔ یہ ساری خرابیاں اور پلیدیاں جنم لیتی ہیں حب دنیا سے اور حب رفعت و منزلت سے، دنیا کی قدر و منزلت، درجہ و منصب کی محبت اور دنیا کے مال و دولت کی محبت۔ اب یہ محبت چونکہ انسان چاہتا ہے مجھے ملے، اور اگر دیکھتا ہے کہ دوسرے کو اللہ نے عزت اور رفعت اور بلندی دی ہے تو دوسرے کو بلند اور باعزت
اور بلند رتبہ دیکھتے ہوئے اس کے دل میں لامحالہ ایک حقد، ایک حسد اس کے لیے پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ حسد اس کے دل میں کینہ اور کدورت کا گرد و غبار اور گندگی کا ڈھیر لگا دیتا ہے۔ دوسری سمت ہے، ایک شخص چاہتا ہے کہ محبت دنیا سے اس کا دل لبریز ہے، وہ چاہتا ہے دنیا اکٹھی کروں، مالدار بن جاؤں، تمول کا خواہش مند ہے، مال و دولت اور زر دنیا کا خواہش مند ہے، اور اس کے پاس اتنی نہیں، دوسرے شخص کے پاس زیادہ ہے، ہزاروں لوگوں کو دیکھتا ہے، اس کے پاس زیادہ بہتر آسائش دنیا ہے، زینت دنیا ہے، مال و دولت دنیا ہے، وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، دوسرے کا پاس زیادہ ہے۔ یہ تقابل جو ہے، جس کو قرآن مجید نے بھی کہا، یہ جو تکاثر ہے اموال میں، یہ لوگوں کو اسی آگ میں جلاتا جلاتا قبر میں لے گیا۔ الہاکم التکاثر، قرآن مجید، یہ وہی روح ہے قرآن مجید کی جس پر تصوف کی عمارت قائم ہے، جس سے تصوف کا پورا خمیر بنتا ہے، جس پر اس کی حقیقت اور ماہیت کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ الہاکم التکاثر، یہ جو مال و دولت کی کثرت کا ترقی کا طلب تر کرنا اور حرص کرنا، اس نے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ ہلاکت، محبت دنیا نے لوگوں کو ہلاک کر دیا، محبت رفعت و منزلت دنیا نے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ مال و دولت اور رفعت و منزلت کی کثرت اور بڑھائی کی طلب اور حرص نے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ وہ آواز ہے جو قرآن بھی دے رہا ہے، جو حدیث نبوی بھی بیان کر رہی، اور صوفیاء کہتے ہیں یہ جڑ ہے اس حقد اور حسد اور بغض اور اناد اور کینہ کی، اور پھر اس عداوت کی جو بندے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اب دنیا میں دیکھتے ہیں یہ مار پیٹ ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، زمینوں پر بھائیوں میں جنگ ہو جاتی ہے، جائیدادوں پر جنگ ہو جاتی ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے، پورے خاندان قتل ہو جاتے ہیں زمین کے اوپر، یہ زمین میری ہے، وہ کہتا ہے نہیں میری ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے، بینک بیلنسز پر قتل و غارت ہو جاتی ہے، وراثت پر قتل و غارت ہو جاتی ہے، مقدمات ہوتے ہیں، سگے بھائیوں کے خون کے رشتے کٹ جاتے ہیں، نسلوں میں دشمنی چلتی ہے، اور قتل و غارت کا سلسلہ بھی نسلوں میں چلتا ہے۔ اس سارے سلسلے کی جڑ کیا ہوتی ہے؟ دنیا۔ جب دل میں دنیا نے گھر کیا ہو تو دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کی محبت، وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ بندے کو مقابل لاتی ہے، اور اس مقابلے میں بندے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، وہ دشمنی جنم لیتی ہے اس حرص سے، حسد سے، حقد سے، کینہ سے۔ یہ کینہ دل کو گندا کر دیتا ہے، اور یہ دل کی گندگی بند کر دیتی ہے دل کا منہ اللہ کی محبت سے۔ اس میں اللہ کی محبت نہیں اترتی جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کی محبت یہ ساری خرابیوں کو جنم دیتی ہے۔ دین اور شریعت نے، اسلام نے دنیا کا قطع کرنے کا نہیں سکھایا کہ دنیا ختم کر دو، دنیا سے تعلق توڑ دو، دنیا سے نکل جاؤ، نہ دین نے سکھایا نہ شریعت محمدی نے۔ تو جب دین اور شریعت محمدی نے نہیں سکھایا تو صاف ظاہر ہے یہ تعلیم تصوف کی بھی نہیں ہو سکتی، اور صوفیاء اسلام کی بھی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی۔ جب تصوف میں آپ ترک دنیا کا لفظ پڑھتے ہیں، یا صوفیاء کے ہاں ترک دنیا کی اصطلاح پڑھتے ہیں، تو ترک دنیا سے مراد ترک حب دنیا ہے۔ اسے کریکٹ کر لیا جائے، ترک حب دنیا ہے، ترک حرص دنیا ہے، جس کو وہ ساری خرابیوں کی جڑ قرار دے رہے ہیں۔ حرص و حب دنیا یہ بندے کے دل میں غل پیدا کرتی ہے، غل سے پھر کدورت آتی ہے، کینہ آتا ہے، بغض آتا ہے، اناد آتا ہے، عداوت آتی ہے، پھر یہ یکے بعد دیگرے دل پراگندہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ساری خیر سے وہ دل محروم ہو جاتا ہے۔ اور جس کا دل کلیتاً خیر سے محروم ہو جائے، اس کا جسم اور اس کا ظاہر اور ظاہری اعمال بھی خیر سے محروم ہو جاتی، چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا دل صالح ہوا اس کا جسم صالح ہو گیا، اور جس کا دل فاسد ہوا اس کا جسم بھی فساد کا شکار ہو گیا۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ سیاسی جنگیں ہوتی ہے، خاندان ہے، اپنے اپنے حلقوں میں ان کی جنگ ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی رہتی ہے، کیا صرف اپنی جاہ و منصب کی ایک جنگ ہے، جہاں سے MNA میں نے بننا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے بننا ہے، اس پر ان کی طویل جنگیں، لڑائیاں چلتی ہیں، تو سیاسی لڑائیاں دشمنی میں بدل جاتی ہیں، قتل و غارت گری میں بدل جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ جاہ منزلت، وہ حب رفعت ہے، حب منزلت ہے، حب جاہ و منصب ہے۔ یہ بھی دنیا کی محبت اور حرص کی ایک فرع ہے۔ تو صوفیاء کرام نے فرمایا کہ یہ چونکہ جڑ ہیں دو محبتیں، دنیا کی محبت اور رفعت و منزلت کی محبت، لہذا اس سے ہر قسم کا کدورت اور کینہ جنم لیتا ہے،
اور وہ پھر پوری کوشش کرتے ہیں ریاضت کے ذریعے کہ دلوں کو حب دنیا سے پاک کیا جائے، دلوں کو حرص سے، جاہ و منصب سے پاک کیا جائے۔ اس پر جب محنت کرتے ہیں تو اس محنت کا نام تزکیہ و تصفیہ بھی ہے اور ریاضت و مجاہدہ بھی ہے، اور یہ قرآن مجید میں ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ قرآن مجید اسی غل سے دلوں اور سینوں کو پاک کرنے کی قرآن مجید بھی بات کر رہا ہے، سورہ ہجر آیت نمبر 47 میں۔ اب یہ بنیاد ہے تصوف کی جس پر اس کی حقیقت اور ماہیت کا قیام ہے۔ اب اس کو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آگے بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ دل قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال لاتے ہیں، سورہ عمران کی آیت نمبر 31، یہ مضمون اس کے ساتھ متصل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صوفیہ اولاً اس آیت قرآنی اور اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر اور باطن میں پیکر اتم ہوتے ہیں، جس کے ذریعے قلب و باطن کو ہر قسم کے غل سے، حسد سے، بغض سے، کدورت سے، کینہ سے اور اس گرد و غبار سے پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ پھر حضرت شیخ سہرورد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ جو فرمان الہی ہے سورہ عمران کی آیت نمبر 31 میں، کہتے ہیں کہ وہ اس آیت کریمہ کے پیکران اتم ہوتے ہیں صوفیہ، اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں یہ ہے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری سنت کو اپناؤ، اور اگر میری اتباع میں کمال پاؤ گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں جعل متابعۃ الرسول آیت محبت العبد ربہ وجعل جزاء العبد علی حسن متابعۃ الرسول محبت اللہ ایاہ فاوفر الناس حظا من متابعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوفرهم حظا من محبت اللہ تعالی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو بندے کی اللہ سے محبت کرنا، یعنی اللہ سے محبت کرنے کی علامت قرار دیا ہے، اس بات کو کہ بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی اتباع کرنے کا جو عمل ہے اس کی جزا اپنی محبت کی صورت میں عطا کی ہے کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاملاً اتباع کرے گا، اس اتباع کی جزا میں اس کو یوں دوں گا کہ میں خود اس بندے سے محبت کروں گا، وہ بندہ میرا محبوب بن جائے گا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مطابعت، آپ کی اتباع کا سب سے زیادہ حصہ ان صوفیاء کو ملا ہے، اس لیے اس کی جزا کہ اللہ کی محبت کا سب سے زیادہ حصہ بھی انہی کو ملا ہے، چونکہ ان کی پوری زندگی اتباع رسول کا پیکر ہوتی ہے، اس لیے انہیں سب سے زیادہ حصہ وافر اللہ کی محبت کا ملا ہے۔ تو نہ یہ صرف محبان الہی ہوتے ہیں صوفیاء، بلکہ محبوبان الہی بھی ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ساتھ پھر وہ اس ربط کو اس لیے جوڑتے ہیں کہ جب سب سے زیادہ اللہ کی محبت اس دل میں اترتی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحببکم اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی محبت کی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل مطابعت اختیار کر لی۔ صوفیاء کرام نے ظاہر اور باطن ان کا تابع ہو گیا حضور کی سنت کے اتباع کے، اور حضور کی کامل ظاہری اور باطنی اتباع کے نتیجے میں ان کے دلوں میں اللہ نے اپنی محبت اتار لی، اللہ نے ان کو اپنی محبت کے لیے چن لیا، اللہ کی نگاہ محبت ان پر پڑ گئی، یہ خدا کے محبوب ہو گئے۔ جب اللہ کے محبوب ہو گئے تو ان کے دلوں میں بھی شعلہ محبت الہی کا چمک اٹھا اور بھڑک اٹھا، تو ادھر بھی محبت الہی کا شعلہ بھڑک اٹھا، ادھر بھی نگاہ محبت الہی ان پر مرکوز ہو گئی۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے انہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا اور ان کے دلوں کو اللہ نے اپنی محبت کا مسکن بنا دیا، ان صوفیاء کے دلوں کو اللہ سے محبت کرنے والے اور حضور کی اتباع کرنے والے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے اپنی محبت کا مستقر بنا دیا، مسکن بنا دیا، اللہ کی محبت کی قرارگاہ بن گئی۔ تو وہ کہتے ہیں تو پھر ان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ انس ہو گیا، لا محالہ، پھر اللہ کی یاد میں انس پانے لگے، اللہ کے قرب کی طلب ان کے اندر آ گئی، اللہ کی رضا کا حرص آ گیا ان کے اندر، اور اللہ کے رضوان میں ہر وقت اس کے طلبگار اور اس کے لیے کوشاں ہو گئے
کہتے ہیں کہ جب ان کی طبیعتیں اللہ کے ذکر سے مانوس ہو گئی اور ان کی طبیعتیں اس محبت کے ساتھ مجتمع ہو گئیں، ہر طرف سے اب منتشر نہ رہیں کہ یہ محبت بھی ہو، یہ بھی ہو، اس کا حرص بھی ہو، اس کا لالچ بھی ہو، نہیں، ہر طرف سے سمٹ آئی اور ان کی ساری محبت مجتمع ہو گئی ذات حق کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف، اور پھر اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر انہیں انس دینے لگا، ان کی طبیعتوں میں مانوس ہو گئی اس کی طرف، اور ان کی دل اللہ کی محبت کی طرف راغب ہو گئے، اللہ کی محبت ان کے دلوں کی طرف راغب ہو گئی۔ تو جب یہ مقام آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ سوچئے ان دلوں میں غل، کسی کے لیے حسد، کوئی حرص، کوئی طلب، کوئی غصہ، کوئی کدورت، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی تکبر کیسے بچ سکتا تھا؟ جس دل کو اللہ نے اپنی محبت کے لیے چن لیا ہو اور اللہ کی محبت اس دل میں آ کے جم جائے، اس کو مسکن بنا لے، وہاں پلید شے جو کدورت اور حسد اور بغض اور کینہ ہے یہ اس دل میں کیسے رہ سکتا ہے؟ تو لا محالہ محبت الہی کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے دل حرص و ہوس دنیا کی پلیدی سے پاک ہو جائیں گے۔ تو ادھر دل حرص و ہوس دنیا کی پلیدی سے پاک ہوں گے، ادھر ان کے دل محبت الہیہ کا مسکن ہوں گے، تو یہ رشتہ ان کی ہماری جو منتشر طبیعتیں عامت الناس کی ہوتی ہیں، منتشر طبیعتیں، منتشر محبتیں، منتشر رغبتیں، منتشر چاہتیں، ہزار خواہشوں کے بت ہیں جو ہم اپنے دل کے صنم خانے میں سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی پوجا سے فرصت نہیں ملتی، اور اس کے ساتھ تھوڑی سی طبیعت کے ایک کونے میں اللہ کی محبت کی بھی کہیں تھوڑی زیادہ آواز کبھی کبھار سنائی دیتی ہے، ایک کنارے لگی ہوئی۔ اس کے برعکس جب اس دل کی پوری بستی پر، دل کی پوری نگری پر، دل کے پورے مملکت پر، دل کے پورے ملک پر جب اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جائے، اللہ کی محبت کی سلطنت قائم ہو جائے اور دل اللہ کی طرف راغب ہو اور اللہ کی نگاہ محبت اس بندہ صوفی کے دل کی طرف ملتفت ہو، تو اس صورت میں وہ دل ساری کدورتوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کی طبیعتیں ایسی مصفہ ہو جائیں اور جن لوگوں کے نفس ایسے مزکہ ہو جائیں اور دل ایسے مصفہ ہو جائیں اور طبیعتیں اس طرح اللہ کے ساتھ مانوس ہو جائیں اور باطن اللہ کی محبت کے نور سے اس طرح منور ہو جائیں، اس طبقے کو وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کا ٹائٹل دیا ہے، وہ صوفیاء ہے، اس کے سوا صوفیاء کوئی اور طبقہ نہیں ہے۔ اور یہ سارا تصوف استوار ہوتا ہے متابعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اتباع رسول پر، نور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورے تصوف کی کہانی شروع ہوتی۔ اور پھر وہ یہ آیت کریمہ کوٹ کرتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، وہ کہتے ہیں کہ جو تمہیں رسول عطا کرے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کرے رک جا۔ اب ایک یہ آیت کریمہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 اس کو سامنے رکھ لیں، اس کے ساتھ ایک آیت کریمہ سورہ نساء کی سامنے رکھ لیں۔ یہ حکم رسول کے سامنے جھک جانا، اور جھکنا بات پھر میں دوہرا رہا ہوں، کوئی کہے گا کہ تو علماء بھی جھکتے ہیں، ہم بھی جھکتے ہیں، ہر شریعت کا عقیدہ رکھنے والا، اسلام کو ماننے والا ہر کوئی جھکتا ہے، تو صوفیاء کا امتیاز کیا ہوا؟ میں یہی بات آگے دوسری آیت کے ریفرنس سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ امتیاز صوفیاء کا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جھکتا ہے اپنے سر کے ساتھ، اپنے ظاہر کے ساتھ، صوفیاء جھکتے ہیں ظاہر اور باطن کے ساتھ، کہ جس طرح سر جھکتا ہے اس طرح ان کے دل بھی رب کائنات کی دہلیز پر تسلیم کے ساتھ جھک جاتے ہیں، نیاز کے ساتھ جھک جاتے ہیں، اس کی رضا کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور سر منہ ان کے دلوں میں بھی کوئی کسی قسم کا تردد نہیں آتا۔ تو وہ اللہ اس کے رسول کے امر اور نہی کے سامنے اس طرح جھکتے ہیں کہ جس کیفیت کمال کا بیان سورہ نساء میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک تو ظاہر تھا۔ آپ کے رب کی قسم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اس وقت تک ایماندار ہی نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام تنازعات میں آپ کو حکم اور حاکم قطعی تسلیم نہ کر لیں۔ یہاں تک تو جسم ظاہری، احکام ظاہری، معاملات ظاہری اور تنازعات ظاہری کی بات تھی۔ آگے پھر فرمایا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر یہ تو صرف ظاہر کا جھکنا نہیں، پھر جو فیصلہ، جو امر، جو حکم آپ کی طرف سے آ جائے
اس کی قبولیت کی کیفیت ان کے اندر یہ ہو کہ ان کی طبیعتوں میں، ان کے دلوں میں، ان کی طبیعتوں میں بھی کوئی حرج، کوئی تنگی کی کیفیت بھی محسوس نہ ہو، ہلکا سا تردد بھی محسوس نہ ہو، معمولی سی یعنی خوشی کے خلاف بھی کوئی کیفیت موجود نہ ہو۔ جیسے ظاہر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جھکا رہے ہیں، ویسے ان کے دل بھی خوشی کے ساتھ جھک جائیں، ان کے ظاہر اور باطن میں خوشی بھی ہو جائے کہ یا رسول اللہ آپ کا فیصلہ نہ صرف ظاہر کو قبول ہے، ہمارا دل بھی اس کے اوپر شاداں ہے، خوش ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پھر تیسرا درجہ بیان کیا کہ اس طرح جھکیں جس طرح تسلیم کا حق ہوتا ہے، تاکہ وہ سراپا پیکر رضا بن جائیں، پیکر تسلیم بن جائیں، پیکر تفویض بن جائیں، کہ ان کے اندر ایک انشراح صدر ہو جائے کہ طبیعت کی آواز بھی یہی ہو کہ فیصلہ رسول اور امر رسول اور نہی رسول اور حکم الہی کے سے بہتر ہمارے مفاد میں کوئی اور کچھ نہ تھا۔ تو ظاہر بھی اسی طرح تابع ہو، باطن بھی اسی طرح تابع ہو، نفس بھی اسی طرح تابع ہو، قلب بھی اسی طرح تابع ہو، روح بھی اسی طرح تابع ہو، طبیعت بھی اسی طرح تابع ہو۔ شہوتیں چلی جائیں، رغبتیں دنیا کی مات، نفس دل کی شہوتیں، رغبتیں، خواہشیں کچھ اور چاہ رہی تھی، حکم رسول اور حکم شریعت کچھ اور چاہنے لگا۔ وہ دل جو دنیاوی کے حرص اور لالچ اور شہوتوں کی طرف راغب تھا، حکم رسول کو اس طرح قبول کرے، مطابعت کی وہ حقیقت اندر جاگزی ہو جائے کہ اسی لمحے جب حکم رسول پہنچے تو حکم رسول کو قبول کرنے میں وہ لذت ملے، وہ سکون ملے، وہ راحت ملے، وہ کیف اور سرور ملے جو دنیا کی عیش و عشرت اور شہوت میں بھی نہیں مل سکتا تھا۔ تو اس سے بڑھ کر دل راحت و سکون پائے جب راحت ظاہر سے اتر کے دلوں میں اتر جائے، جب لذت اور حلاوت اتباع رسول کی طبیعتوں اور روحوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، تو یہ کیفیت اگر پیدا ہو تو اس کو تصوف کہتے ہیں۔ یہ تصوف کی حقیقت و ماہیت ہے۔ اس لحاظ سے یہ بات یقیناً تسلیم کر لینی چاہیے کہ تصوف غیر شریعت کوئی چیز نہیں۔ شریعت جب تک جسم پر تھی شریعت کہلاتی تھی، جب جسم سے اتر کر اندر نفس میں، قلب میں، روح میں، طبیعت کی گہرائیوں میں اتر گئی اور ظاہر و باطن سب رچ بس گئے، ان میں موافقت ہو گئی، تو وہی طریقت و تصوف بن گیا۔ تو طریقت و تصوف باطن سے اس شریعت کی حفاظت کر رہا ہے، اور ظاہر پر جو شریعت کے احکام ہیں وہ باطن میں تصوف اور طریقت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ دونوں عین یکدیگر یا لازم و ملزوم ایک دوسرے کے لیے بن گئے۔ آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں، اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ریفرنس سے پھر حقیقت اور ماہیت تصوف کی گفتگو انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں جاری رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔